بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل دیکھا گیا ہے کہ تقریباً ہر گھر میں معمولی باتوں پر میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی جھگڑتے رہتے ہیں وہاں مختلف مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے اور رزق کی کمی اس گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میاں بیوی کیسے ایک دوسرے سے اختلافات ختم کر سکتے ہیں اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوشی اور مرضی کے مواقع فراہم کرنے کے علاوہ اس کی صحت و سلامتی اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے اور اسے ہمیشہ ایک باعزت، محبوب اور مہربان شوہر سمجھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اچھے خوشحال گھرانے کی ملکہ بنے یا ایک گھر کو برباد کر دے۔ یعنی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے اور چاہے تو اسے جہنم میں بھی بدل سکتی ہے، اپنے شوہر کو ترقی کی بلندیوں پر بھی پہنچا سکتی ہے اور تنزلی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اسلام میں بیوی کے فرائض کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو خدا کی راہ میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ بحیثیت بیوی کے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اچھی بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھ سکتی ہے۔ شادی شدہ عورتوں کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو، کہ میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ وہ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں نے مل کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی الگ ضروریات ہوتی ہیں۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھی یا تلخ زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ باتوں کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے اور اسے یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھ سکتی ہے۔ نمبر 1، گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کریں۔ اکثر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہیں تو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں۔ یہ باتیں ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ صرف ازواجی زندگی میں تلخیاں پیدا کرتی ہیں بلکہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا گناہ بھی ہے۔ ان باتوں کو شوہر پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرے سے کہنے کی بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کرے، ایسے کام کرے جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اسے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ شوہر کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بیوی کوئی چیز خاص اس کے لیے بنائے۔ جب وہ اپنے کام سے واپس آئے تو اس کے لیے اس کی پسند کی چیز بنائے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے اخلاق سے کسی کو اپنے شوہر کی برائی نہ کرنے دیں۔ اگر ایسا ہو تو آگے بڑھ کر اس کا دفاع کریں اور اپنے شوہر کی عزت کا پاس کریں، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کی محبت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھیے۔ اس طرح وہ بہت جلد صحت یاب ہوگا۔ شوہر سے اپنے لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہیں۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت بھرے انداز میں بات کریں۔
چاہے وہ باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو، اپنا رویہ شائستہ ہی رکھیں، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ تھکے ہوئے ہوں تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس کی روح کی ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں، اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئیں تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہوں اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، ہر وقت شوہر کے آگے پیسوں کی کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا۔ شکایت کرنے کے بجائے گھر کا نظام چلانے میں شوہر کی مدد کریں، سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں اور ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی، ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ نمبر 4، اپنے بناؤ سنگھار سے شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں، ایسے کام کریں جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں، اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کریں۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے اور آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں، اس کی کوششوں کو مانیں۔ اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے۔